سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک مرتبہ فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ جب فجر کی نماز قضا ہو گئی، صبح کے وقت ان کی آنکھ کھلی، وقت گزر چکا تھا۔ انہوں نے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کی، کافی دیر تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کافی دیر تک وہ روتے رہے، حتیٰ کہ جب اگلا دن ہوا، فجر کی نماز کا وقت تھا، تو اس سے پہلے کوئی بندہ آیا اور آ کے آپ کو اٹھا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے نماز کے لیے اٹھا دیا، اللہ تیرے پر رحم کرے۔ تو اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں شیطان ہوں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شیطان تو گناہ کرواتا ہے، شیطان تو گناہوں کی طرف بندے کو متوجہ کر دیتا ہے، آپ نے مجھے نماز کے لیے اٹھا دیا۔ تو شیطان کہنے لگا کل آپ نے نماز قضا ہونے کی وجہ سے جو توبہ استغفار کی تھی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، مجھے ڈر لگا کہ آج آپ کی نماز اگر قضا ہو گئی، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، اور آپ نے روتے روتے یہ دعا کر لی کہ اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما، تو اللہ تیری دعا کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندوں کو نیک اعمال سے پیچھے ہٹائے، لیکن انسان یہی کرے، جب بھی کسی عمل رہ جائے، سستی ہو جائے، تو اس عمل کو 2 بار کر لے، 3 دفعہ کر لے۔ اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو بندہ فجر کے وقت یہی کام کرے، دوسرے کام بعد میں، پہلے قضا نماز کو لوٹا لے۔ نفس کے اوپر نیک اعمال کی مشقت لادنی ہوتی ہے۔ نیک اعمال کے اندر جہاں فرائض نمازیں آتی ہیں، وہاں نفل اعمال بھی آ جاتے ہیں۔ اشراق کے نفل ہیں، چاشت کے نفل ہیں، اسی طرح اوابین کے نفل ہیں، دوسرے نوافل ہیں، تہجد کے نفل ہیں۔ ان نوافل کا اپنی زندگی کے اندر اہتمام کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نماز کا وزن کیا جائے گا، نماز کا حساب ہوگا۔ اب فرائض کے اندر اگر کمی رہ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ ہم اپنی فرائض نمازوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ان نمازوں کے اندر بھی کمی نظر آتی ہے، تجوید کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہاں کمی نظر آتی ہے، تعدیل ارکان کو دیکھتے تو وہاں کمی نظر آتی ہے، خشوع خضوع کو دیکھتے تو وہاں کمی نظر آتی ہے۔ جس طریقے سے عبادات کرنی چاہیے تھی ویسے عبادات نہیں کر سکتے۔ اگر فرائض کے اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، نوافل بھی بالکل چھوڑ دیتی ہے۔ اگر فرائض کا اہتمام کرنے کے بعد نوافل کا اہتمام کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے فرائض کی کمی کو پورا فرما دیں گے۔ لیکن معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ نفل تو ہماری زندگیوں سے نکل چکے ہیں۔ نمازوں کے وقت، ظہر کے وقت نفل پڑھنے ہیں یا مغرب اور عشاء میں نفل پڑھنے ہیں، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہم سے فرض پورے ہو جائیں، تو وہی بات ہے، یہ نفلیں ادا کرنا تو مولویوں کا اور صوفیوں کا کام ہے۔ ان کا کام بھی ہے، ہمارا کام بھی ہے، ہم نے بھی نفل ادا کرنے ہیں۔ ظہر کے ساتھ بھی نفل ادا کریں، مغرب کے ساتھ بھی نفل پڑھیں، عشاء کے ساتھ بھی نفل پڑھیں، تہجد کے نوافل پڑھیں، اس کے علاوہ نوافل پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ، نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کو جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ نوافل کے ذریعے قرب نصیب ہوتا ہے۔ جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ نوافل کی وجہ سے جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آنکھ بن جاتے ہیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں بن جاتے ہیں۔ محدثین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اب یہ بندے کو فضیلت کیسے نصیب ہوئی؟ نوافل کی وجہ سے۔ نفل کوئی بھی ہے، ہم اپنے مشائخ کی زندگیوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر ہمیں کثیر تعداد کے اندر نوافل نظر آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے اندر روزانہ رات کے وقت اور دن کے وقت 300 رکعات نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بڑھاپے کی عمر کے اندر جب ذوق آ گیا، جسم کے اندر نقاہت پیدا ہو گئی،
اس وقت 150 رکعات پڑھنے کا معمول تھا۔ ان کے بیٹے احمد کا بیان ہے کہ والد بعض مرتبہ نوافل کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے گر جاتے تھے، ہمیں اس وقت تاکید کی ہوئی تھی کہ مجھے دوبارہ پھر اٹھا دینا، ہم اس وقت اٹھا دیا کرتے تھے۔ وہ حضرات جو دن کو شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے، دین کا کام کیا کرتے تھے، رات کے وقت نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کے اندر فرائض، واجبات اور سنتوں کے ساتھ ایک ترتیب بنائیں کہ میں نے روزانہ کے اتنے نفل پڑھنے ہیں، میں نے روزانہ کے 10 نفل پڑھنے ہیں، 20 نفل پڑھنے ہیں، 15 نفل پڑھنے ہیں، پھر میں نے اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ اب جو بندہ اضافی کام کر کے اللہ سے مانگے گا کہ اللہ اس کی دعا کو رد فرمائیں گے؟ نہیں، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ میں پچھلے زمانے، پچھلے مشائخ کی بات تو بعد میں کرتا ہوں، قریب کے زمانے کے، موجودہ زمانے کے اندر بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اس وقت ان کا نفل پڑھنے کا معمول کتنا ہے؟ مجھے کسی ساتھی نے بتلایا کہ تقریباً 50 نوافل تو روزانہ پڑھتے ہیں وہ۔ اب جہاں بیانات گھنٹوں کے اعتبار سے وہ کرتے ہیں، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، دین کا کام، مشورہ ہے، کسی ملنے کے لیے جانا، ٹائم دینا، اس کا بھی اہتمام، اس کے ساتھ 50 نفل روزانہ پڑھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن اس وقت کو قیمتی نہیں بنا سکتے، اس وقت کے اندر مسجد کے اندر وقت گزارتے ہوئے نفل پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، تو نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا، نوافل اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کرنے ہوں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس امام شافعی رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے گئے۔ فرماتے کہ جب میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے تشریف لاتے مسجد کی طرف تو اس وقت مجھے حدیث پڑھا دیا کریں۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آپ صبح کے وقت میرے گھر آ جایا کریں، میں راستے کے اندر آپ کو حدیث پڑھا دیا کروں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت دروازے پہ پہنچ جاتا، راستے کے اندر علم حاصل کر لیتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے اوپر نیند کا غلبہ تھا، بہت تھکا ہوا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا میں نے دروازے کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھا، مجھے نیند آ گئی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے مطابق گھر سے تشریف لائے اور سیدھے مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ کالی کلوٹی باندھی باہر آئی اور مجھے پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھایا اور فرمایا کہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ تیری طرح سوتے نہیں ہیں۔ میں نے تیرے استاد امام مالک کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، میں نے 40 سال کے دوران ان کو ایک مرتبہ بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 40 سال تک وہ دن کو دین کا کام کیا کرتے تھے، پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا، رات کے وقت وہ عبادات کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، نوافل کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہمارا جسم وہ ساتھ نہیں دیتا، پوری رات قیام نہیں کر سکتے، ہم پوری رات قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، کم از کم تہجد میں 2 نفل تو پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم اگر تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، رات کو سونے سے پہلے 2 نفل تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بندے کی رات کو سونے کی ترتیب مختلف ہے، کوئی 10 بجے سوتا ہے، کوئی عشاء کی متصل بعد سوتا ہے، کوئی رات کو 12 بجے سوتا ہے۔ اب رات کو 12 بجے سوتے ہیں، وضو کر کے 2 نفل پڑھ لے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو تہجد کا ثواب مل جائے گا، وضو کرنے کی فضیلت بھی نصیب ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے، اگر رات کو اس کو موت آ جاتی ہے، اللہ قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ اور یہاں پہ ایک نکتے کی بات سمجھ لیں، بعض مرتبہ ہمارے دل و دماغ کے اندر مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، ہمیں وساوس آتے ہیں، یہ وساوس تنگ کرتے ہیں، گناہوں کے خیالات، گندے قسم کے خیالات ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گندے خیالات ہمیں بار بار کیوں آتے ہیں؟ ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی گندے خیالات آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وضو کا اہتمام نہیں کرتے۔ نمازوں کے لیے تو وضو کرتے ہیں لیکن پورا دن وضو کے اندر نہیں رہتے۔ جو بندہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر سونے تک
ہر وقت باوضو رہتا ہے، اس بندے کو گندے قسم کے خیالات نہیں آ سکتے، اسے گندے قسم کے وساوس نہیں آ سکتے۔ جب بندہ وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے والا یہ شیطان کے تمام قسم کے اثرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ بندے کے پاس شیطان سے بچنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار وہ اللہ کا ذکر اور وضو ہے۔ جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو شیطان کو اس کے اوپر حملہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، خود اس کا تجربہ کر کے دیکھنا کہ جس دن بندے کا وضو نہیں تو اس وقت دماغ کے اندر گندے قسم کے خیالات زیادہ آتی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا نوافل کی، کہ نوافل کا اہتمام اپنی زندگیوں کے اندر ضرور کریں، نفل پڑھا کریں، نمازوں کے ساتھ بھی پڑھا کریں، اشراق کے وقت بھی پڑھیں اور چاشت کی نماز بھی پڑھا کریں، مغرب کے نفل بھی پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر سورج کے طلوع ہونے تک ذکر و اذکار کرتا ہے، پھر سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد وہ اشراق کے نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔